جوانی گئی زندگانی گئی، جب جوانی چلی گئی زندگی کی بہار تو ختم ہو گئی، اب فلاں نہیں کھانا جی، فلاں کھانا ہے، کبھی کولیسٹرول بڑھ گیا، کبھی یورک ایسڈ بڑھ گیا، کبھی شوگر بڑھ گئی، کبھی وہ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، کبھی فلاں ہو گیا۔ یہ سارے سیاپے کیا بتا رہے ہیں کہ بس آپ اب قریب ہیں موت کے، مگر وہ بھی بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا ہیں جو ان نوٹس پہ دھیان کر کے آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں، اور وہ زمانے کے بے وقوف ہیں، اتنے نوٹسوں کے بعد پھر بھی وہ غفلت کی زندگی گزاریں، پھر بھی وہ لمبی امید کے اوپر جئیں کہ پتہ نہیں ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا، اور اس پیغام کو ہر ایک نے قبول کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ایک بات فرما دی، فرمایا اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، مگر دو بیماریاں ایسی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک فرمایا تمہارا بڑھاپا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا تمہاری موت ہے۔ بڑھاپے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، پر جوانی پھر کدے نہ آوے، پاویں لکھ غذاواں کھائیے ہو، جو مرضی کھا لو پھر وہ دوبارہ جوانی نہیں آ سکتی۔ اور جنت کے اندر یہی تو بتایا ہے کہ جنت میں بڑھاپا ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ، سدا ہی جوان رہے گا انسان۔ اور اگلی بات بتا دی کہ جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی ہی نہیں، بیماری ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا وہاں بیماری کیا ہوتی ہے۔ یہ جو ایک ہزار حوریں، 70 حوریں ہر محل میں ہیں، تو وہ اسی لیے تو ہے کہ بندے کو بیماری کوئی نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گا۔ دنیا میں ہر بندے کی خواہش ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، میں ہمیشہ تندرست رہوں، کبھی بیمار نہ ہوں۔ فرمایا تمہاری یہ خواہش جنت میں پوری کی جائے گی، دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ اس جنت کے اندر نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی کمزوری ہوگی، وہاں پر تو صحت ہی صحت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو وہ جنت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ اس بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ موت کا بھی کوئی علاج نہیں۔ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جناب ایسی میڈیسن تیار کر لی ہے، ہم نے ایسی چیز تیار کر لی ہے جو موت کا علاج ہے، کہ بندہ مر نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حق تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان کی سب سے بڑی جو محافظ ہے وہ انسان کی موت ہے۔ فرمایا جب تک موت ہی نہیں آئے گی کوئی اس کو مار ہی نہیں سکتا، یہی سب سے بڑی محافظ ہے، اور جب موت آ جائے گی پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک متعین طے شدہ ٹائم ہر انسان کے لیے مقرر کیا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ بعد میں، بلکہ یعنی عین اپنے وقت کے اوپر موت آتی ہے۔ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں بڑے بڑے پروفیسر بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، ہاں، پڑھے لکھے جاہل جن کو میں کہا کرتا ہوں، او جی ایسے کر لیتے تو بچ جاتا، ایسے کر لیتے۔ یہ کیا تم جاہلانہ جملے بولتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بس اللہ کا حکم آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن بتا رہا ہے جب موت آ جاتی ہے نہ ایک لمحہ جلدی کی جاتی ہے نہ تاخیر کی جاتی ہے، بلکہ عین اپنے وقت کے اوپر روح قبض کی جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ فلاں جگہ لے جاتے تو بچ جاتا، فلاں کر لیتے تو یہ ہو جاتا، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ جملہ کبھی زبان سے نہ، بس جی اللہ کا حکم آ گیا، بس جی اللہ کا حکم آ گیا، ٹائم اتنا ہی تھا، وقت اتنا ہی تھا، زندگی اتنی تھی بس۔ اور اگر زندگی ہوتی کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہاتھوں میں ہیں، اور پیغمبر بھی اللہ اکبر جو سب نبیوں کا سردار ہے، آپ کے ہاتھوں میں بیٹے ابراہیم کی جان نکل رہی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام زبان مبارک سے فرما رہے ہیں انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم آج تیرا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جدائی میں غم زدہ ہے، لیکن تجھے موت سے نہیں بچا سکتا۔ جب حضور نہیں بچا سکتے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں بھائی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ او کسے رہنا نہیں